رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ ہم درس کا آغاز کریں، تصویر رسول شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یجیب مضطر اذا دعاه یکشف السوء، 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 عما یجیب مضطر اذا دعاه یکشف۔ یا اللہ تصویر رسول شاہ صاحب کو صحت کاملہ وعائلہ عطا فرما، طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم و دائم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، کہ اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو مہربانی سے بات کرو۔ خداوند تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی توحید بیان کی، جہاں پر خداوند تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی ہے وہیں پر والدین کے احترام سے متعلق بات کی۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین دنیا سے چل بسے، ہم اب ان کا کس طرح احترام کریں؟ بعضی میگن کہ پدرمو از دنیا چشم را فرو بستم، در دنیا حضور ندارم، چگونه میشه اونا را احترام گذاشت؟ اس کا جواب ہے کہ جب زندہ ہوں تو ان کا احترام یہ کہ سلام کریں، ان کی بات مانیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کے لیے انتظام کریں۔ جب دنیا سے چل پڑے تو اب ٹھیک ہے آپ ان کا ظاہری طور پر احترام نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا احترام کریں، جو رشتے ان کے لیے جڑے ہوئے ان کا احترام کریں، ان کے لیے فاتح خانی کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے دعا رکھوائی جائے۔ بس خداوند تعالیٰ نے والدین کے احترام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جہاں اپنی توحید کو اہمیت دی ہے وہاں والدین کے احترام کو اہمیت دی ہے۔ یعنی توحید کے بعد جو عام رکن بیان ہوا ہے وہ والدین کا احترام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ اس شہر کا ایک عیسائی ہے، وہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رومیٹ ہے یا ہمسایہ ہے۔ خواب میں خدا نے دکھایا کہ فلاں آدمی ہے، اور وہ پریشان ہو گیا حضرت موسیٰ کہ شہر کا عیسائی، اس کو اتنا بڑا مقام کہاں سے ملا، اتنی منزل سے کہاں سے مل گئی کہ وہ میرا جو ہے ہم متاق ہو گیا، ہم کمرہ ہو گیا، ہم مجرہ ہو گئے۔ اب خواب میں خدا نے بتایا تھا تو ان کو جستجو ہوئی کہ دیکھو اس نے کیا کام کیا ہے، کون سا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بڑھ گیا ہے۔ تو وہ ایک دن اس کے پاس آ گئے، اس کو نہیں بتایا کہ میں نے خواب دیکھا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ ایک دن گزاروں، کہ تیری روٹین کیا، تو کیا کام کرتا ہے، کون سا وظیفہ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، آپ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ نے جو ہے اس کے ساتھ ایک دن گزارا۔ کیا دیکھا کہ وہ آدمی صبح اٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کا منہ چہرہ دھلاتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اسے ناشتہ کراتا ہے، خود میں بعد میں ناشتہ کرتا ہے اور پھر کام پہ چلا جاتا ہے، اور سب سے پہلے آ کر اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت میں رہتا ہے۔ اور جو ہے اس حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیا ہے، کام سے واپس آیا ہے، تو اس نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے ماں کے پاس گیا ہے، ماں کا ہاتھ چہرہ دھلوایا، اس کے لیے کھانا اس کے سامنے پیش کیا ہے،
اور جب ساری خدمت کر چکا ہے تو ماں نے دعا کی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فاصلے پر کھڑے تھے تاکہ اس کی سیکریسی بھی محفوظ رہے. تو جب وہ فارغ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تیری ساری ایکٹیویٹی دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں مکمل آگاہی حاصل کروں، تو مجھے بتا کہ آخر میں تیری ماں نے کیا کہا ہے. اس نے کہا کہ میری ماں نے یہ کہا ہے کہ خدایا میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ عطا فرما. کیا بات ہے. تو موسیٰ نے کہا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی. حضرت موسیٰ ایک دن خواب دید کہ قصاب اون شهر هموتاکی حضرت موسی درپیش جستجویی را واداشت که ببینه که چه خبره، که چه عملی انجام داده، چه کاری کرده که این که مقام والایی را به دست آورده. دنبال اون بنده خدا رفت. تو خواب دیده بود خدای را نشون داد که فلانی هست، کجا زندگی میکنه، آدرسش چیه. تو خوابای حضرت موسی مثل خوابای ما نیستش که درسته که بعد از دوغ خواب را میبینیم، که خبری نیستش از اسلام و دین و از شریعت و از احکام. بعد این دنبالش رفت، گفت که ای بنده خدا میخوام یک روز کنار تو باشم، ببینم که چی کاری انجام میدید، چی کاری کردید که اینقدر مقامت بالا شده. کنار بنده خدا بود. صبح او بلند شد، اولی کاری کرد دنبال سراغ مادرش رفت، مادرش درست شست، بهش صبحانه و ناشته تیار کرد، بهش این ارائه کرد. بعد از اون رفت سر کار. از کار که برگشت اولین کار که سراغ مادرش رفت. مادرش خدمتش رسید، غذا برش جلوش گذاشت، لباس نوی را پوشاند. بعد این حضرت موسی یک کنار بسته بود، همه را میدید. بعد از اون که کارش فارغ شد گفت که من دیدم همه کارتون، دیدم که چه کار انجام دادید، صبح کجا بودید، ظهر کجا بودید، آخر بودید. این فقط این آخرش که مادرتون دیدم که حرفی زده، یک حرفی زده، صحبتی کرده، او را نشنیدم، به من بگی که تا بتوانم آگاهی کاملی داشته باشم. گفت که مادرم در آخر سر دعا کرد که خدایا پسرم را مقام موسی عنایت کن. گفت که دعای مادرت مستجاب شده است. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر چاہے نا تو آپ کو انبیاء کا مقام دلوا سکتی ہے، یعنی اس کے اختیار میں اتنا کچھ ہے. ایک شخص تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، یہ عیسائی تھا، شیعہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا، زکریا اس کا نام تھا. تو امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام سے پوچھنے لگا کہ میرے والدین جو ہے وہ دین نہیں چھوڑ رہے، میری والدہ خاص طور پر، اور اب مجھے کیسا کرنا چاہیے. امام نے فرمایا کہ تو ان کی خدمت اسی طرح کر جس طرح پہلے سے کرتا، تو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کر جو مومنوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اسی طرح پیار کر جس طرح مومنوں کے ساتھ کرتا ہے. کہتا ہے کہ کیا ہوا کہ میں نے جو ہے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ماں نے کہا کہ یہ جو تم میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے کس نے تجھے بتایا؟ کہا جعفر صادق کا انہوں نے بتایا. کہا یہ وہ کام بتا رہا ہے جو انبیاء بتاتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ چھٹے امام ہیں ہمارے مذہب کے، انہوں نے مجھے بتایا. کہا اور کیا بتایا؟ کہا کہ مجھے انہوں نے نماز پڑھنے کا کہا. کہا کس وقت پڑھتا ہے؟ کہا میں زور کے وقت پڑھتا ہوں. کہنے لگا کہ میں نے نماز پڑھی تو میری ماں کو بڑا خوشی ہوئی. کہا یہ سارے کام انبیاء والے کام ہیں تو مجھے بھی سکھا. کہتے ہیں میں نے ماں کو نماز پڑھائی زور کی تو بڑی خوش ہوئی. اب وہ انتظار کر رہی تھی کہ مغرب کا ٹائم. کہتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم وہ دوبارہ میں نے نماز ماں کو پڑھائی تو بڑی خوشی، اس نے مجھے دعا دی اور وہیں ماں فوت ہو گئی. یعنی اتنا بڑا جو ہے مقام حاصل ہے والدین کو. کہتے ہیں نا امام باقر شاہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں مذہب نہیں ہے، سب کے متعلق آپ نے کرنے. ایک وعدہ کی وفا، چاہے کافر کرے، کافر سے کرے، مسلمان سے کرے، آپ نے وعدہ وفا کرنا. نمبر 2 امانت کا ادا کرنا، مسلمان ہو کافر ہو آپ نے ادا کرنا. تیسرا والدین کا احترام، والدین کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے. قرآن کہتا ہے لا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو والدین. ایک شخص پیغمبر طواف کر رہے تھے خانہ خدا کا، ایک شخص نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا تھا اور طواف کر رہا تھا. تو پیغمبر کے قریب پہنچے تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. پیغمبر نے فرمایا کہ ایک رات تو بیمار تھا، تیری اس وجہ سے تیری ماں ساری رات جاگتی رہی، اس کا حق تو ادا نہیں کر سکا. ایک بندہ خدائی طواف بھی کر مادرش رو دوسری گذاشته بود. پیغمبر اسلام را دید، گفت یا رسول الله
آیا من یک بار تونستم حق مادر را به جا بیارم؟ اون دینی که بگردن داره مادر می تونستم این را بپردازم؟ پیامبر فرمودن که یک شب که تو بیمار بودید، مریض بودید، که این اول شب تا صبح این بیدار بود به خاطر تو، اگر حق او را نتونستی انجام بدید، این الان کاری که کردی نسبت مادر تو، حق او هم برای حق او هم چیز کافی نیست. پس ہمیں جو ہے والدین کا احترام، ان کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور بعض اوقات ہم والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کی عادت تو بچے والے ہو جاتی ہے، بار بار پوچھتے ہیں، بار بار ایک چیز چاہتے ہیں، سوال پر سوال کرتے ہیں. وہ ایک عالم دین انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ والدین آپ کے جو سوال کرتے ہیں نا تو اپنے بچپن کو یاد کیا کریں. وہ ابھی یہ سوال کر رہے ہیں نا، بچپن میں تم نے سوال کیے ہیں، انہوں نے جھڑکا نہیں ہے، بڑے پیار سے، حوصلے سے، ہمت سے تمہیں جواب دیتے رہیں. اسی طرح جو تمہیں بھی جو جواب دینا چاہیے. والدین جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ حق ہے. ماں کا خاص طور پر، ماں دیکھیں نا کتنی عظیم ہوتی ہے، اور ماں کا جو رشتہ ہے نا، اس میں جو خلوص پایا جاتا ہے کسی رشتے میں نہیں پایا جاتا. غرض نہیں اس میں، خالصتاً بچے کے لیے کام کر رہی ہے، اس کی غرض نہیں ہوتی. حتیٰ بچہ ناراض بھی ہوتا ہے وہ راضی ہوتی ہے. اور جو ہے وہ والدہ ہمیشہ دیکھیں نا، آج کے زمانے میں والدہ کا فون پر 2-3 نمبر ہی ہوتے ہیں. ایک بیٹے کا، یہ بیٹی کا نمبر ہوتا ہے، اور کسی کا نمبر ہی نہیں ہوتا. وہ پوچھ رہتی ہے کہاں ہو، بیٹھے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کیا کر رہے ہیں. والدہ کا جو ہے وہ بہت بڑا حق ہے انسان کی گردن پر. دیکھیے نا، بچے، اولاد بہت پیاری ہے، لیکن وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے. والدہ وہ جو ڈیمانڈ نہیں کرتی آپ سے، صرف جو ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے بغیر کسی ڈیمانڈ کے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ ما ولد ان ينظر الى ابويه برحمه الا كان له لكل نظر حجۃ مبرورہ. جب بچہ اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو ہر نگاہ اس کی محبت سے دیکھنا والدین کو حج مقبول شمار ہوتا ہے. لیکن آپ حج پہ جاتے ہیں، پیسے کتنے خرچ کرتے ہیں؟ اب تو وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا، لاکھ کے اوپر چلا گیا جی. وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. منا میں آپ کو سونا پڑتا ہے، مزدلفہ کی اس تاریکی میں سونا پڑتا ہے آپ کو، عرفات میں جو ہے وہ بیابان میں آپ کو سونا پڑتا ہے، پہاڑ پر آپ کو چڑھنا پڑتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، آپ کو قربانی آپ کو کرنی پڑتی ہے. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہو یا نہ ہو. پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہو یا نہ ہو. کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. سارے اعمال بجا لائے آپ نے، صحیح ترتیب سے کیا ہے، شرعی احکام سے مطابق کیا، آپ محرمات کی مرتکب نہیں ہوئے. اور حج اور عمرہ بڑا سخت کام ہوتا ہے کہ آپ وہ کام جو آپ پر عام زندگی میں حلال ہوتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد آپ پر حرام ہو جاتے ہیں. آئینہ آپ نہیں دیکھ سکتے، بدن کو خارش آپ نہیں کر سکتے، مچھر کو آپ نہیں مار سکتے، متحرک سائے کے نیچے نہیں چل سکتے، سر پر کپڑا آپ نہیں ڈال سکتے، جوتی جو ہے وہ عام جوتی نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، بحث و مباحثہ ویسی فضول آپ نہیں کر سکتے، جھگڑا کسی سے نہیں کر سکتے. اتنی احتیاطیں ہیں، اس کے باوجود بھی حج کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے آپ حج حاصل کر سکتے ہیں. قبول شدہ جب آپ والد کے چہرے کی طرف دیکھیں، پیار سے دیکھیں، یہ نہیں ڈرانے کے لیے دیکھیں جی، پیسے مانگنے کے لیے ڈرائیں سے جی. اور تو ایسے لوگ بھی ہیں سمان کہ والدین سے جب تک کوئی سلسلہ ہے. یہاں پر میں ایک دفعہ ایک میٹنگ میں گیا، مومن تھے، 3-4 بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹے نے جرگہ بلایا ہوا، جرگہ کہتے ہیں نا اس کو، پنجایت ہماری زبان جرگہ کہتے ہیں اس کو. جرگہ بلایا ہوا تھا کہ یہ سارے مکان جو ہے اس نے ہمارے نام پر کر دیا. کوئٹہ چلو آگے نام نہیں چاہتا تھا کہ نام آئے. کوئٹہ کا ایک مکان ہے وہاں پر، وہ ہمارے نام پر نہیں کر رہا ہے. میں نے کہا خدا کو خوف کر بندہ خدا، یہ بیچارہ مرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی صحت کا انتظام کرو، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ دعا کرو، اس کی خدمت کرو.
اس بیچارے کو تم نے ابھی لٹکایا ہوا 10 آدمی تم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے کوئٹہ کا نام میں مکان میرے نام پر نہیں کر رہا ہوں پاکستان کے. جی یہاں پر لوگ ایسا جو ہے وہ ہو گئے. اور پہلی جو ہے ختم خیرات کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کی وجہ سے. یہاں پر ایسے ہی میں نے دیکھے پہلی ختم خیرات کی ہے وہ بھی لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ برا بلا کہیں گے. لوگ جو کہیں گے کہ اس نے باپ کا جو ختم نہیں کروایا اس کی مجلس نہیں پڑھائی. پہلی کرتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے پتہ ہی نہیں ہے. نہ کوئی مجلس ہے، نہ کوئی جو ہے قرآن خوانی ہے، نہ کوئی ختم ہے. کچھ نہیں کرتے تو ہمیں نام لکھ کر بھیج دیں یہاں امام بارگاہ میں، ہم قرآن روزانہ پڑھیں گے، اس کی باتیں پڑھیں گے. یہ کریں گے نا، کیوں نہیں کریں گے ہم جی. یعنی ایسا جو ہے معاملہ ہو گیا ہے. اور انسان عجیب ہے. حضرت داؤد کے پاس ایک بھائی آیا، شکایت کی اس نے. شکایت اس نے آ کر کی کہ میرے پاس 49 بیڑے ہیں، میرے بھائی کے پاس ایک بیڑا ہے، یہ مجھے ایک نہیں دے رہے تھے تاکہ میرے 50 ہو جائے. حضرت داؤد کے سامنے شکایت کی. یہ ایک بندہ خدا پیش حضرت داؤد آمد گفت کہ این برادرم به من خیلی جفا میکنه، ظلم میکنه. من 49 تا اس گوسفند دارم، این یکی داره، این به من نمیده که من اس کو عمل بشه این دستم. انسان بھی ایسا دیکھیں، سارے مکان اس باپ سے لے لیے اس نے، صرف ایک کوئٹہ میں مکان بچا ہے، وہی کہتے ہیں میرے نام بس کر. میں نے کہا یہاں لوگ زحمت سے محنت سے کرتے ہیں. تم جو اس مکان میں بیٹھے ہو نا تمہارے باپ کی وجہ سے ہے، نہ تم نے قرضہ لیا ہے، نہ کوئی ایجنٹ کیپیٹل لیا ہے. مکان باپ کا تھا، تم بیٹھ گئے، تمہارے نام پر بھی باپ نے کر دی. خدا کو شکر کرو. کہا نہیں، باپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے مکان لیا، میں نے چرس کی نہیں پی، شراب نہیں پی، ورنہ میں اس کو بیچ کر کے شراب پی سکتا تھا. الٹا جو باپ پر احسان کر رہا ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ مقرون بثلاثہ، 3 چیزیں 3 چیزوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. یعنی ان میں سے ایک کو بجا لائیں گے تو تب دوسری بھی حل ہوگی. کون کون سی ہیں؟ ان اللہ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، خدا نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، دونوں کا. فمن صلی ولم یزکی لم تقبل منہ الصلاۃ، کہ جو آدمی کیا کرے گا، نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. یعنی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ امر بالشکر لہ وللوالدین، خدا نے حکم دیا کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ بھی ادا کرو. اور ومن لم یشکر والدہ ولم یشکر اللہ، جو آدمی والدین کا شکریہ ادا نہیں کرے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا. جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، یہ اعمال بجا لاتے ہیں، یہ عبادت جو کرتے ہیں، ساری رائیگاں جائیں گے اگر والدین کا احترام نہیں ہو، والدین کی رسپیکٹ نہیں ہو. کہتے ہیں کہ ایک شخص نمبر کے زمانے میں ان نزا کی ٹائم ہے ابھی 6 منٹ. اچھا جو سب بار بار دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا شاید اچھا. پیغمبر کے زمانے میں ایک آدمی نزا کی حالت میں تھا اور اس کی سانس رکا ہوا تھا، اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. رشتہ دار دعا کرتے ہیں کہ آسانی سے نکل جائے سانس، آسانی سے روح قبض ہو جائے. یہ ایک بندہ خدای در حالت احتضار بود و این جانش نمیداد. در چیز بود، در چیز بود، گیر کرده بود، سختی بود در جان کردنش، گیر کرده بود. پیش پیامبر اسلام آمدن گفتند که یا رسول الله این برایش مشکلی پیش آمده، الان این در مصیبت است، مشکل است، یک دعایی بگید، ذکری بگید که بخوانیم که این راحت بشه. پیامبر فرمود مادرش اگه زنده است به رضایت مادرش برایش جلب کنید. رفتن پیش مادرش گفت که من ازش ناراحت هستم، ناراضی هستم، به من جفا کرده. گفته شد که پیامبر اسلام گفته این مادر تا موقعی که راضی نشه این امین در همین وضع میمونه. مادر بود، گریه افتاد، رضایت داد. همین که رضایت داد اخلاص شد. یک جوان جو ہے نزا کی حالت میں تھا، نہ مر رہا تھا نہ جی رہا تھا. پیغمبر کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی اس پر مشکل پیش آ گئی ہے، نزا کی حالت میں ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں. کہا اس کی ماں زندہ؟ کہا زندہ ہے. کہا جب تک ماں راضی نہیں ہوگی اس کی کیفیت رہے گی.
اور یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، آخرت میں تو اللہ کا حساب ہوگا، اس دنیا میں حساب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ماں کے پاس گئے، ماں نے کہا میں ناراضی ہوں اس سے، اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہا رسول اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تو راضی ہو جا، تو راضی نہیں ہوگی نا یہ اسی حالت میں رہے گا۔ کہتے ہیں ماں کی رو گئی، آخر میں رضایت کا اعلان کیا، کہتے ہیں اس کا روح قبض ہو گیا۔ بس والدین کا جو ہے احترام کیا جائے، سب سے پہلے یہ کام کیا جائے کہ والدین دنیا سے چل بسے، ان کی نمازیں اگر رہ گئی، روزے ان کے قضائی رہ گئے، خود رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو پڑھوائیں ان کی نمازیں، ان کے روزے رکھوائیں، ان کی طرف سے قرآن کی تلاوت ہو، اور بعض کو خرچہ بھی نہیں لگتا۔ روزانہ ہمیں کہہ دیں کہ جو ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، دعا کر لیں۔ مومنین کو کہہ دیں کہ مومنین جو ہے آپ جمعے میں آتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں اپنے والدین کی، آپ جتنے وقت ٹائم ملے تو آپ جو ہے وہ پڑھ لیے کریں ان کے لیے نماز۔ یہ بعض چیزوں میں خرچہ نہیں ہوتا، لیکن ذمہ داری کا احساس ہو تو انسان اس کو نبھا سکتا ہے۔ بس ہمیں جو ہے والدین اگر موجود ہیں تو ان کا احترام، رابطے میں رہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اگر دنیا سے چل بسے ہیں تو ان کے لیے احترام، ان کے لیے جو اہتمام کیا جائے، نظر نیاز کا۔ اور پرانے زمانے میں بڑی اچھی چیز ہوتی تھی، ہر جمعرات کو نا خواتین گھر میں جو ہے وہ پانی رکھتی تھی، کھانا رکھتی تھی، حلوہ پکاتی تھی، رکھ کر کے مردوں کے لیے، گزشتگان کے لیے دعا کرتی تھی۔ زمانه قدیم خیلی خوب بود، خانم‌ها نمیدونم افغانستان رسم بود پنجشنبه‌ها یک غذای جلو میذاشتن و آب میذاشتن، یک چیزی مخصوصی درست میکردن، بعد دعا میخواندن برای گذشتگان۔ اور پھر جو عید سے پہلے دن ہوتا تھا، عید فطر کے دن سے پہلے دن کو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے، مردوں کا دن ہے۔ صحیح، اس دن جو لوگ مردوں کے نام پہ سیویاں پکا کر تقسیم کرتے تھے۔ اور پھر خاص موقعوں پر لوگ قبرستان جاتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے کہا، میرے ذہن میں بھی آیا کہ ہم بعض اوقات ایک پروگرام یہاں پر رکھیں انجمن حسینی میں، سال میں 1-2 دفعہ، کہ اس میں یہاں سے اکٹھے ہو کر کے قبرستان جائیں سر، یہ تاکہ یہ چیز ہماری آئندہ نسلوں تک منتقل ہو۔ من بخیلی وقتا گفتم کہ بعد از نماز جمعہ، بعد از نماز عید ما اعلام کنیم که دست جمعی امروز میخوایم الفاسد بریم، امروز اینجا هایبروتون بریم که اونجا فاتح بخوانیم۔ زمانه قدیم خیلی خوب بود، ایرانیوں میں رسم خوبی، ایرانیوں میں بہت اچھی رسم ہے۔ نوروز سے 1 دن پہلے، 1 یا 2 دن پہلے سارے جاتے ہیں قبرستان اور دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدایا ہم نے جو باتیں کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ بخشانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضری کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہماری اس قرآن کی تلاوت کا، ہماری اس عبادت کا ثواب ان مرحومین مرحومات کے نام اعمال میں درج فرما جن کا کوئی وارث نہیں، جن کا کوئی وارث ہے اور وارث اچھا نہیں۔